نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج بات کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کو احترام کیسے دیں۔ انسان کا قدر اس وقت بڑھ جاتا ہے جب وہ دوسروں کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، اس کی رائے کی قدر کریں، اس کی بات کو احترام کے ساتھ، قدر کے ساتھ سنیں۔ اب اس کے آداب کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص وہ کسی محفل میں بات کرنا شروع کر دے تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بات کو غور سے سنا جائے، بیچ میں سے کوئی اس کی بات کو نہ کاٹیں یا بات کرتے وقت ہم کسی دوسری چیز میں مصروف نہ ہوں اور اس کی بات کو غور سے سنیں۔ دوسری بات، اگر کوئی اپنے عمر سے زیادہ عمر والا محفل میں آنے لگے تو سارے بیٹھے ہوئے بھائی اس کے لیے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کے لیے جگہ خالی کریں، اس کو ادب اور احترام کے ساتھ بٹھائیں، اور یہی بات اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ اگر آپ سے عمر میں کوئی بڑا تمہارے پاس آئے تو ان کا احترام کرو۔ اپنے بچوں کو بات کا سلیقہ بتا دو کہ بڑوں کے ساتھ بات کس طرح کی جاتی ہے اور کس لہجے کے ساتھ کی جاتی ہے، کن الفاظ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ وہ الفاظ بھی ان کو سکھا دوں، ان کے کو اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھا دوں کہ بڑوں کے محفل میں بیٹا کیسے جاتا ہے، محفل سے اٹھا کیسے جاتا ہے، بڑوں کے سامنے بات کس طرح کی جاتی ہے، اور خود بھی ان کے درمیان بیٹھ کر بڑوں کا احترام کرو۔ مثال کے طور اپنے بھائی کا احترام کرو، بڑے کا، ماں کا احترام کرو، باپ کا احترام کرو، اپنے دادا نانا کا احترام کرو، اپنے چاچا ماموں وغیرہ کا احترام کرو۔ اب اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنا دوں، مختصر سا واقعہ، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں 3 سال بڑے تھے۔ اب کسی نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز سے اس کو جواب دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدائش میں بڑا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدائش میں پہلے پیدا ہوا، تو میں پیدائش میں بڑا ہوا، یعنی عمر میں بڑا ہوا، لیکن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ اب صحابہ کرام کا انداز بیان دیکھو، اگر ان کی جگہ ہم ہوتے اور کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کا
آپ اپنے بھائی سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں تو ہم جواب دیں گے میں بڑا ہوں اور چھوٹا ہے. لیکن آپ صحابہ کرام کے انداز بیان دیکھو, ان کا احترام دیکھو کہ جواب دے رہا ہے کہ میں پیدائش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوا ہوں. پیدائش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوا ہوں, لیکن مقام اور مرتبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ بڑوں کے سامنے یا علماء کے سامنے یا اپنے بڑوں کے سامنے بات کس طرح کی جاتی ہے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ غیاث بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے بڑے ہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے, وہ بھی کس طرح جواب دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑے ہیں, لیکن میں اس سے پیدا پہلے ہوا ہوں, لیکن وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں. اب صحابہ کرام کا انداز بیان دیکھو کہ صحابہ کرام کا انداز کیا ہے اور ہمارا انداز کیسا ہے, اور صحابہ کرام کا انداز کیسا ہے. یقین جانیے, احادیث کی کتاب پڑھو, صحابہ کرام کی زندگی دیکھو کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری ہے. جس طرح, یقین جانے, ایک بچہ اپنے ماں کے گود میں کس طرح زندگی گزارتا ہے, اپنے ماں کے گود میں کس طرح بڑا ہوتا ہے, کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں, ماں باپ اس کو کس طرح صحیح اور غلط کا بتاتے ہیں, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو. اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں تو ٹھیک صحابہ کرام نے ایسی ہی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے جس طرح ایک بچہ اپنے ماں کے گود میں زندگی گزارتا ہے. لیکن یاد رہے کہ صحابہ کرام کو جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا, او اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جیسے القابات سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس لیے پکارا کہ ان میں اعلیٰ درجے کا احترام تھا, جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا, جنہوں نے اپنے بڑوں کا احترام کیا, اس لیے ان کو یہ مرتبے حاصل ہوئے. اگر ہم بھی کچھ دنیا میں بننا چاہتے ہیں اور کچھ نہ بنے, خود کی عزت کرنا چاہیں کہ ہماری عزت کی جائے, ہمارا احترام کی جائے, ہمارا قدر کی جائے, تو ہمیں دوسروں کو احترام دینا ہوگا, دوسروں کی قدر کرنی ہوگی, تب ہمیں بھی عزت ملے گی, ہمیں قدر ملے گا اور ہمیں احترام ملے گا. اگر ہم کسی دوسرے کا احترام نہ کریں, ان کی قدر نہ کرے, تو یقین جانے کوئی ہمارا بھی قدر نہیں کرے گا, کوئی ہمارا بھی احترام نہیں کرے گا, چاہے وہ ہمارے اپنے بچے بھی کیوں نہ ہوں, وہ اب ہمارے اپنے چھوٹے کیوں نہ ہوں, کوئی ہمارا احترام نہیں کرے گا.